اختاره من شجرة الأنبياء ومشقات الضياء وسكرة البطحاء ومصابيح الظلم وينابيع الحكمة الرسول النبي الأمي المكي الهاشمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين أما بعد قال الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عظمت حسین پہ صلوات دعا ہے محمد و اہل بیت محمد کا کریم خالق تمام احباب کا اس متبرک مقدس اجتماع میں چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول اور منصوب فرمائے پروردگار تمام احباب کی دینی دنیاوی شرعی حوائج کو پورا فرما جو اپنے ذہنوں میں دلوں میں آرزویں حاجتیں رکھتے ہیں مالک تمام حاجتوں آرزووں کو قبول اور منصوب فرما صف اعضاء کے صدقے یا اللہ تمام حاضرین کے بانیان عشر محرم الحرام کے جو بھی اس عشر محرم الحرام کے انتظام اہتمام انصراف میں حصہ جس انداز سے بھی لیتا یا اللہ ان کی سعی کوشش کو قبول اور منصوب فرما کہ رزق میں وسعت عطا فرما اپنے خزانوں سے مالا مال فرما پالنے والے اپنے دروازے کے علاوہ کسی اور دروازے کا محتاج نہ بنا ہر دروازے سے اپنے دروازے کے علاوہ ہر دروازے سے بے نیاز فرما پروردگار تمام حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرما ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے رزق کی وسعت کے لیے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے ولی عصر امام کے ظہور کی تاجیل کے لیے بلند تر صلوات سورہ فاتر آیت کا نمبر ہے 32 عشرہ محرم الحرام 1445 کا آج تیسرا مرحلہ ہے وحی الہی اور وارثان قرآن کے عنوان سے کچھ معروضات آپ تک ہدیہ کرتا ہوں جہاں کل گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے ہی آغاز کریں گے اگر آپ کے اذہان میری طرف متوجہ ہیں تو انشاءاللہ کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو متصل کر کے اس سلسلے کو اختتام تک پہنچائیں گے اور میری یہ گزارش ہوگی جتنی دیر آپ یہاں تشریف فرما پریشانیاں مشکلات سب کو گھر میں چھوڑ جایا کرو انشاءاللہ صف اعضاء کے وارث آپ کی تمام احباب کی اگر کوئی پریشان حال ہے تو پریشانیوں کو دور کرے گا انشاءاللہ عزیزان آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں ارشاد رب العزت ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا پھر ہم نے اس کتاب کے وارث چن لیے اپنے بندوں میں سے ہم نے آیات کے سہارے سے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے منتخب بندے کون ہیں جو اس کتاب کے وارث ہیں کل عرض کیا تھا کہ جن پر اللہ کا سلام وہ اس کتاب کے وارث جو کتاب کے وارث وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے
چونکہ قرآن ہے ورثہ، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اس کتاب کے وارث۔ اب وارث کو اگر ورثے کا علم نہ ہو وہ وارث ہی نہیں۔ اگر کسی کی پراپرٹی زرعی رقبہ ہو، دکان ہو، مکان ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، عدالت میں فیصلہ چلا جائے، قاضی جج صاحب اس مالک جو ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہو اس سے پوچھ لے، بھائی بتاؤ تیری پراپرٹی میں زرعی رقبہ ہے، زراعت ہو رہی ہے، دکان ہے، مکان ہے، ہسپتال ہے، مسجد ہے، تیری پراپرٹی میں تیری ورثے میں ہے کیا چیز؟ اگر وہ کہے کہ مجھے علم نہیں تو قاضی اگر عقل مند ہوگا تو یہی فیصلہ کرے گا پھر تو مالک نہیں۔ اگر آپ نے وارثان قرآن کو تلاش کرنا ہے پھر ان کے دروازے پہ آؤ کہ جب جس وقت بھی جس پہ سوال کیا جائے وہ یہ نہ کہ میں بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وارث ایسا ہونا چاہیے جس کو پتہ ہو، جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے، صرف سلونی کا دعویٰ نہ کرے، دشمن بھی اس کے دروازے پہ آنے کہے لولا علی اللہ لک فلاں، اگر آج علی نہ ہوتا۔ وارث ایسا ہونا چاہیے جو عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا کے مصداق ہو۔ لا یمسہ الا المطہرون، کل یہ آیت تلاوت کی تھی۔ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے ظاہری طہارت کی ضرورت ہے، وارثان قرآن کی مودت دل میں رکھنے کے لیے باطنی طہارت کی ضرورت ہے۔ اگر وارثان قرآن کو زمانہ پہچان لیتا پھر اختلافات اتنے نہ ہوتے کہ وارثان قرآن اب اپنی مرضی کے اہل بیت لوگوں نے چن لیے ہیں۔ یا تطہیر کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ رسول کی اہل بیت کون ہے، کیونکہ بڑے بڑے لوگوں نے، مورخین نے، مفسرین نے، واعظین نے اپنی مرضی کی اہل بیت فلاں بھی، اہل بیت فلاں بھی۔ بعض یہ میرے استاد بزرگوار کا خدا ان کے درجات بلند کرے، بلکہ آپ کی صلوات ان کی روح کو ہدیہ ہونی چاہیے۔ بلند تر صلوات۔ کیونکہ ایک قول ہمارے برادران کا یہ بھی ہے جو گھر میں ہو وہی اہل بیت۔ ہمارے استاد بزرگوار قلعہ دیدار سنگھ میں ہوتے تھے، ان کے مدرسے میں آج ان کی قبر ہے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ ان کی محنتوں کا صلہ ہے کہ طالب علم آپ کے سامنے کچھ گوش گزار کر رہا ہے۔ کسی نے ان کے سامنے کہا جو گھر میں ہو وہی اہل بیت میں ہوتا ہے، وہ فرماتے تھے گھر میں بکری بھی ہوتی ہے۔ جو گھر میں ہو وہ اہل بیت نہیں ہوتا۔ نبیوں کے سلطان نے اپنی زندگی میں تعارف کروا دیا تھا، زمانے کو بتا دیا تھا، زمانے والوں اگر اہل بیت کو پہچان نہ ہو، رشتہ رسول سے نہ ملانا، رشتہ بطول سے ملانا۔ اگر بطول سے رشتہ مل جائے تو اہل بیت، کیونکہ رسول کے رشتہ دار کو اہل بیت نہیں کہتے، رسول کا سچا چچا تھا ابو لہب، اہل بیت نہیں۔ اگر اہل بیت کو پہچاننا ہو تو رشتہ بطول سے ملانا، اگر مل جائے تو اہل بیت۔ چادر تطہیر کا سایہ تھا، بطول کا ذہن تھا، نبیوں کے سلطان محمد مصطفیٰ، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، حسن اول، خلق اول، خلق اول، گنتی کا پہلا عدد، وہ طٰہٰ، مزمل، مدثر، وہ کملی والا فاطمہ کے گھر میں آ کے کہتا ہے ایتینی، اے فاطمہ مجھے یمنی چادر دے دو۔ یمنی چادر اوڑھی، امام حسن مجتبی آئے، السلام علیکہ یا امہ، اے میری والدہ گرامی، انی اشم کے رائحتاً طیبہ، میں آپ سے ایک طیب پاک و پاکیزہ خوشبو سونگ رہا ہوں، جیسے میرے نانا
رسول کی خوشبو ہے. بی بی فرماتی ہے ان جدک تحت الکساء، تیرے نانا چادر کے نیچے ہی تو ہے. امام حسن مجتبی چادر کے قریب آ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ پیغمبر فرماتے ہیں علیک السلام یا صاحب حوضی، اے حوض کوثر کے مالک آ جاؤ. امام حسین آئے، اجازت لی. سلام علیکہ یا جدہ، اے میرے نانا میرا بھی سلام. اتأذن لی ان ادخل معکما تحت الکساء، کیا مجھے اجازت ہے چادر کے نیچے آ جاؤں؟ پیغمبر کی آواز علیکہ السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے چادر کے نیچے آ جاؤ. یا اتنی دیر میں امیر المومنین السلام علیکہ یا اخا رسول اللہ، اے نبیوں کے سلطان مجھے اجازت ہے چادر کے نیچے آ جاؤں. پیغمبر فرماتے ہیں علیکہ السلام یا اخی و یا وسیعی و خلیفتی، آؤ میرے بھائی، آؤ میرے وسیع، آؤ میرے جانشین. تین ہو گئے، آؤ میرے بھائی یا اخی و وسیعی و خلیفتی، آؤ چادر کے نیچے. امام حسن امام حسین امیر المومنین آخر میں سجدہ آئی. جب پانچوں چادر کے نیچے آ گئے وَأُمَّا بِيَدِهِ الْجُمْنَةِ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي وَحَامَّتِي لَحْمُهُمْ لَحْمِي وَدَمُهُمْ دَمِي يُؤْلِمُنِي وَيُؤْلِمُهُمْ وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُمْ وَأُحِبُّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ إِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. جب پانچوں چادر کے نیچے آئے، کائنات کے رسول نے دائیں ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا آسمان کی طرف، وَأُمَّا بِيَدِهِ الْيُمْنَةِ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف. وَقَالَ، اور کہا اللہم إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي، پالنے والے یہی میری اہل بیت ہے. تعارف کروانا چاہتا ہوں اہل بیت رسول کون ہے؟ پالنے والے یہی میری اہل بیت رسول ہے. اللہم إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي، یہی خاص اور خاص ہے، وَحَامَّتِي، یہی خاص ہے، لَحْمُهُمْ لَحْمِي، ان کا گوشت میرا گوشت، وَدَمُهُمْ دَمِي، ان کا خون میرا خون. لَحْمُهُمْ لَحْمِي وَدَمُهُمْ دَمِي يُؤْلِمُنِي مَا يُؤْلِمُهُمْ، پالنے والے جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. حرب لمن حاربهم، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. جس نے ان کو سکون مہیا کیا اس نے مجھے سکون مہیا کیا. سلم لمن سالمہ، وعدو لمن عادہ، پالنے والے جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. ومحب لمن احبہ، جس نے ان سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی. انہم منی، کیونکہ انہم منی، یہ مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنْهُمْ، میں ان سے ہوں. فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ، پالنے والے اب تیری صلوات ان پر ہے، وَبَرَكَاتِكَ، تیری برکات، وَرَحْمَتِكَ، وہ تیری رحمتیں. یہ ہیں رسول کی اہل بیت. چلو رکیے گا. جبریل آیا، یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معکم، کیا مجھے اجازت ہے چادر کے نیچے آ جاؤں؟ کون آیا؟ جبریل. کون ہے جبریل؟ معصوم فرشتہ، سید الملائکہ. یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے چادر کے نیچے آ جاؤں؟ اہل بیت رسول کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. اس کتاب کے وارث کون ہے؟ وحی الہی اور وارثان قرآن. یا رسول اللہ کیا مجھے
تجھے اجازت نہیں، تو معصوم فرشتہ ہے، تو نوری فرشتہ ہے، لیکن تجھے اجازت نہیں۔ نبی کا جلیل القدر ایک حرم، ام سلمہ وفادار حرم، قریب آیا، یا رسول اللہ اجازت ہے؟ اب نبیوں کے سلطان کا جو جواب تھا وہ سماعت فرمائیے گا۔ جلیل القدر وفادار حرم، زوجہ ام المؤمنین، یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ اب دیکھیے گا کہ اہل بیت ہر گھر میں رہنے والا نہیں ہوتا، وفادار حرم ہے، ام المؤمنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، نبی کی وفادار زوجہ ہے، بیوی ہے، لیکن جب چادر کے قریب آئی آ کے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ نبیوں کے سلطان فرماتے انتی علی الخیر ولکن ہؤلاء اہل بیتی، تو خیر پر ہے، تو حق پر ہے، لیکن تو چادر کے نیچے نہیں آ سکتی، مجھے کہنے کی اجازت دے دو۔ جو نبی کا حرم حق پر ہو اسے نبی چادر کے نیچے آنے کی اجازت نہیں دیتے، اور جو نبی کا حرم حق کے مقابلے میں آ جائے جبریل نے آ کے پوچھا تھا یا رب ومن تحت الکسا، پالنے والے بتا یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ اب میں کہوں گا جناب جبرائیل چادر کے نیچے وہی حسنین تو ہیں جن کا جھولا جھلاتے ہو، اے جناب جبرائیل یہ وہی چادر کے نیچے تو ہے سیدہ جن کے گھر میں چکی چلاتے ہو، اے جناب جبرائیل وہی علی تو ہیں جن کی چھپ چھپ کے مدد کرتے ہو، اے جناب جبرائیل وہی نبی تو ہیں جن کے پاس وحی لے کے آتے ہو، لیکن راز کیا ہے؟ آج جبریل بھی آ کے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ رکنا سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا عصا، معجز نما تھا عصا، معروف ہے عصا، بولیے گا بیدار رہیے گا، عصائے موسیٰ معروف معجزہ، جس سانپ بھی بن جاتے تھے، سانپوں کو نکل بھی جاتا تھا، وہ عصا کس نے دیا تھا؟ اللہ نے، سلامت رہے گا، اللہ کو زندگیاں دراز فرمایا، اللہ نے دیا تھا موسیٰ کو عصا، اللہ نے ہی موسیٰ سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، آیت قرآن کی ہے، روایت نہیں، حدیث نہیں، اللہ نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پالنے والے تو نہیں تو عصا دیا ہے، تو پوچھ رہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب موسیٰ نے جواب کیا دیا، لمبا چوڑا قصیدہ، قرآن مقدس کی سورۃ طٰہٰ کی آیتوں کا لمبا چوڑا قصیدہ موسیٰ نبی نے پڑھا، ہِیَ عَصَایَ أَتَوَکَّأُ عَلَیْہَا وَأَحُشُّ بِہَا عَلَىٰ غَنَمِی وَلِیَ فِیہَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، مالک اللہ یہ میرا عصا تو ہے جس سے بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، جب بھیڑ بکریاں چرا چرا کے تھک جاؤں اسے ٹیک لگاتا ہوں، مالک اس کے علاوہ اس عصا سے مجھے بہت زیادہ اور بھی فائدے ملتے ہیں۔ بھائی جیسا اللہ نے عصا دیا وہ اللہ پوچھ رہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ پوچھا کیوں تھا؟ دو ہی چیزیں ہیں، سوال یا تو جہالت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، علم نہیں ہوتا، یا اس وجہ سے کیا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دو وجہ ہیں سوال کرنے کی، یا اس لیے علم نہیں ہوتا، یا اس لیے سوال کیا جاتا ہے کہ جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو محبوب ہوتی ہے، لہذا محبوب کا ذکر چھیڑ کر اسے خوش کیا جائے۔ یا علم نہ ہو سوال کیا جاتا ہے، یا اگر علم ہو سوال اس لیے کیا جاتا ہے جس کا پوچھا جائے، جس کی وہ چیز ہے اس سے بڑی محبوب ہے، اس کی محبوب چیز کا تذکرہ چھیڑو، جس کی چیز ہے خوش ہو جائے۔ اب اللہ کو علم تھا موسیٰ کے پاس کیا ہے، لیکن اللہ کو پتا تھا موسیٰ کو محبوب ہے، جبریل کو بھی پتا تھا چادر کے نیچے کون ہے، لیکن جبریل کو یہ بھی پتا تھا رسول کے بڑے محبوب ہیں، اس لیے پوچھا یا رسول اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ پھر نبیوں کے سلطان نے تعارف کیسے کروایا
کو تاکہ زمانہ پہچان لے اگر کسی نے اہل بیت میں کسی کو شامل کیا دیکھنا رشتہ بطول سے ہے کہ نہیں. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کے بیٹے ہیں. یہ ہے رسول کی اہل بیت. اگر رسول کی اہل بیت کو پہچاننا ہو تو جن کا تعارف رسول نے کروایا ان کے دروازے پہ کوئی مشکل کام ہی نہیں. واضح چیز. ہم فاطمہ تو اچھا مرکز تعارف کون؟ بطول. ہر موڑ مقام پر مرکز تعارف ہے بطول. یہ آیت تطہیر ہے. مرکز تعارف بطول. اب مباہلہ میں نبیوں کے سلطان آیت کی ترتیب فقل تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم. مباہلہ نہیں پڑھنے جا رہا، بس ربط دیکھیں. فقل تعالو ندعو ابناءنا. رسول بھی سے کہہ دو اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے لاتے ہیں. وَالنِّسَاءَنَا وَالنِّسَاءَكُمْ. پہلے بیٹے پھر بیٹیاں. وَأَنفُسَنَا. ان کو کہہ دو اپنے جیسا لاؤ. وَأَنفُسَكُمْ. تم اپنے جیسا لے کے چلو. ترتیب یہی ہے، پہلے اپنا، پھر نساء، پھر نفس اپنے جیسا. ترتیب یہی تھی. آغوش میں تھے حسین، انگلی میں تھے حسن. اپنا آنا، پیچھے فتوح، پیچھے علی. اللہ. کوئی زمانہ جانے عظمت سیدہ کیا ہے. حسن و حسین نبی خود، پیچھے فاطمہ زہرا، آخر میں ہے علی امیر المومنین. اس ترتیب اور اس انداز سے مباہلے میں لے گئے. اگر درمیان سے فاطمہ کو نکال لیا جائے نہ امامت بچتی ہے نہ نبوت بچتی ہے. نبوت و امامت کے درمیان ہے عصمت. کے مصداق جو قرآن کے وارث ہیں، وحی الہی اور وارثان قرآن. عنکم الرجس. اللہ کا یہ ارادہ ہے اے آل محمد رجس کو آپ سے دور رکھیں. اب اس رجس کا ترجمہ کیا ہے اس الجھن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے اعلان کیا ہے کہ رجس آل محمد سے دور. جو جتنا آل محمد سے دور وہ اتنا بڑا رجس. آدم طیب طاہر، نوح طاہر، ابراہیم طاہر، موسیٰ و عیسیٰ طاہر. جب طاہر لوگ ان طاہروں کا مقابلہ نہ کر سکیں تو یہ اپنے نجس کہاں سے لے آئیں گے ان کے مقابلے میں. یہی تو 1400 سال سے ہم ان سے کہتے آ رہے ہیں اگر علی کا مقابلہ کرنا ہے تو کسی عرب کے بدو سے نہ کرو، کسی اہل غیرے سے نہ کرو. اگر علی کا مقابلہ کرنا ہے تو آدم سے کرو، نوح سے کرو، موسیٰ سے کرو، اپنی طرف سے نہیں. نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے وَمَنْ أَرَادَ أَن يَنظُرَ إِلَىٰ آدَمَ فِي عِلْمِهِ وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَىٰ مُوسَىٰ فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَىٰ عِيسَىٰ فِي زُهْدِهِ وَإِلَىٰ مُحَمَّدٍ فِي كَمَالِهِ. آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتے ہو، نوح کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتے ہو، ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہتے ہو، موسیٰ کو اس کی حیبت میں دیکھنا چاہتے ہو، عیسیٰ کو زہد و تقوی میں دیکھنا چاہتے ہو، محمد کو اس کے کمال میں دیکھنا چاہتے ہو، یوسف کو حسن و جمال میں دیکھنا چاہتے ہو. کیا کرو؟ کعبہ کو دیکھو نہیں، قرآن کو دیکھو نہیں. فالی شانزور الہ وجہ علی ابن ابی طالب. میں لطیف جملہ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. 1.25 نبیوں کے کمالات کو ایک نقطے میں جمع کیا جائے تو علی بنتا ہے. اور اگر علی کے کمالات اور فضائل کو بخیر دیا جائے 1.25 نبی بنتے ہیں. کیسے ہستی کا نام ہے علی. عنکم الرجس. رجس ان سے دور. اچھا ہمارے علاوہ جتنے بھی دوسرے مکاتب فکر کے علماء برادران اس گھر والے ہیں ان کے 2 نظریے ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ
آدم سے لے کے مصطفیٰ تک تمام نبی معصوم، ان کے دو نظریے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک نظریہ ان کا کہتے ہیں کہ معصوم ہیں، دوسرا ان کا نظریہ یہ نہیں محفوظ ہے۔ معصوم اور محفوظ میں ابھی فرق بتاتا ہوں۔ معصوم گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، محفوظ یعنی چاہتے ہیں اللہ بچاتا ہے۔ یہ معصوم اور محفوظ کا فرق ہے۔ معصوم کہ اللہ نے عصمت رکھ دی، اب گناہ کا تصور بھی نہیں۔ محفوظ کے مطلب یہ کہ چاہتے ہیں کر لیں لیکن اللہ بچا لیتا ہے۔ ہمارا نظریہ یہ کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، خطا کا امکان بھی نہیں، تصور بھی۔ پھر بھی اگر کوئی کہے کہ جبریل نے آپریشن کیا تھا، کچھ نکالا تھا، کچھ رکھا تھا، پھر جبریل نے کہا تھا پڑھ، یاد رکھنا مصطفیٰ سردار ہے، جبریل نوکر ہے، نوکر کی جرت نہیں سردار سے کہے ایک رات تو پڑھ، وہ نوکر ہے، یہ سردار ہے، نوکر کی جرت نہیں سردار سے کہے یہ پڑھ۔ لہذا انبیاء معصوم ہیں، 14 معصوم، بی بی مریم معصومہ، لیکن عصمت کی دو قسمیں ہیں، ایسا ایسا ضابطہ مکمل ہو جائے۔ عصمت کی ہیں دو قسمیں، عصمت کبریٰ، عصمت صغریٰ۔ دیکھیں یہی خطاب کا، یہی مجلسوں کا مقصد ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے پلے کوئی بات پڑے اور خطیب آئے کچھ بیان کرے، آپ کے پلے کچھ نہ پڑے، سمجھ نہ آئے، فائدہ کیا آنے کا۔ عصمت کی دو قسمیں، عصمت کبریٰ، عصمت صغریٰ۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک، کیونکہ محمد مصطفیٰ تو 14 کی لسٹ میں آ گئے نا، یہ عصمت صغریٰ پہ فائز ہے، 14 عصمت کبریٰ پہ فائز ہے۔ دلیل دیتا ہوں، دلیل بھائی تمام انبیاء عصمت صغریٰ پہ فائز، 14 عصمت کبریٰ۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس کے پاس عصمت صغریٰ ہوگی وہاں ترک اولیٰ کا امکان ہے، جہاں عصمت کبریٰ ہے وہاں ترک اولیٰ کا امکان بھی نہیں۔ اب ترک اولیٰ گناہ نہیں، معصیت نہیں، ترک اولیٰ کا مطلب ہے کوئی اس سے بہتر تھا جو کرنا تھا، یعنی جو کیا اس سے کوئی بہتر تھا جو ترک ہو گیا، یہ ہے ترک اولیٰ۔ یعنی جو کیا اس سے کوئی بہتر تھا، جس کو ترک کیا، کوئی اولیٰ تھا، یہ ہے ترک اولیٰ، گناہ نہیں ہے۔ جس کے پاس عصمت صغریٰ ہے، انبیاء کے پاس ان سے ترک اولیٰ ہو سکتا ہے، 14 سے ترک اولیٰ کا امکان ہی نہیں۔ اور بی بی مریم سلام اللہ علیہ یہ بھی معصومہ ہے۔ کائنات میں دو بطول ہیں، یا فاطمہ زہرا بطول یا جناب مریم بطول، لیکن ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ مریم جس کو سلام کرتی ہوئی نظر آئی اسے فاطمہ کہتے ہیں، مریم بس بطول، فاطمہ بطول عذرا۔ شوہر کے بغیر بطول بننا اور بات ہے، شوہر کے ہوتے ہوئے بطول بننا فاطمہ کا کمال ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، جب کسی جا کے پوچھا تھا کیا کہتی ہو نبی کی بیٹی کی فضیلت میں، کوئی ان کے حق میں کوئی ایک فرمان سنائیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں ان کی فضیلت میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ولد الحسن بعد الظہر صلت فی نفس المکان، کہتی میں فاطمہ کی فضیلت میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ ظہر کی نماز فاطمہ نے مصلی عبادت میں پڑھی، امام حسن مجتبیٰ دنیا میں آئے، اسی مصلی عبادت پر فاطمہ نے عصر کی نماز پڑھی تھی۔ کیا کہہ سکتی ہوں فاطمہ کی شان میں؟ یہ ہے بطول عذرا کہ جو دو نمازوں کے درمیان ماں بن جائے، نہ عبادت
اسے کہتے ہیں بطول عذرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ کبریٰ۔ تو عزیزان اگر تو سمجھے الیاذ باللہ کہ مصطفیٰ نماز بھول گئے تھے، سمجھ لینا بنو امیہ کا پیسہ بول رہا ہے، یا درباری ملاؤں کا قلم بول رہا ہے، یا بغض رسول بول رہا ہے۔ ہماری ایک کتاب اصول کافی میں روایت ہے، نبیوں کے سلطان نے نماز پڑھائی تھی، نماز پڑھانے کے بعد نبیوں کے سلطان نے صحابہ کی طرف رخ کیا تھا۔ توجہ توجہ بیدار رہیے گا آخری آدمی تک۔ نبیوں کے سلطان نے نماز مکمل کرنے کے بعد صحابہ کرام کی طرف رخ پھیرا، صحابہ کرام کی طرف رخ پھیر کے محمد مصطفیٰ حسنین کے نانے نے کہا تھا، اے میرے صحابیوں خبردار، مجھ سے پہلے نہ رکوع کیا کرو نہ سجدہ کیا کرو۔ کسی نے جرأت کر کے پوچھ لیا، یا رسول اللہ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے آپ کا رخ تھا قبلہ کی طرف، آپ کی پشت تھی ہماری طرف، نبی فرماتے خاموش، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تم جیسا نہیں۔ یہ ہے معصوم، معصوم عن الخطا، عصمت کبریٰ، عصمت کبریٰ۔ اور جناب مریم بطول، انبیاء معصوم، 14 معصوم۔ وقت مجھے جکڑ دیتا ہے، کیا کروں، مجبوری ہے، لیکن بات کو مکمل کروں گا۔ جناب مریم معصومہ بطول، دلیل کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت، ان اللہ وحی الہی اور وارثان قرآن، جن کو اللہ چنتا ہے کون ہے وہ؟ دیکھیے گا، ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، بے شک مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرہ کے، اور اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے، واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اپنے زمانے کی عورتوں میں آپ کو چن لیا ہے۔ یہ ہے جناب مریم جن کو اللہ نے چنا۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، بات بھی مکمل ہو جائے، وقت بھی کور ہو جائے۔ امام زمانہ کی غیبت کے بعد دربار لگا ہوا تھا، وہاں پہ گفتگو ہوئی، مریم افضل ہے یا فاطمہ؟ کون افضل؟ بات بڑھتی گئی، بادشاہ نے درباری مولویوں کو بلایا، بتاؤ فاطمہ افضل کہ مریم؟ مولویوں نے وقت مانگا، مہلت دی، وقت ختم ہوا، دربار میں آئے، بتاؤ فاطمہ افضل کہ مریم؟ مولویوں نے کہا مریم افضل ہے۔ بادشاہ کہتا دیکھنا، دلیل کے بغیر میں کسی بات کو تسلیم نہیں کروں گا، اگر بغیر دلیل کے بات مجھے بتا دی اسی تلوار سے آپ کے سر تن سے جدا۔ اور ان کا بادشاہ مریم افضل کا دلیل کیا ہے؟ کا دو دلیلیں ہیں ہمارے پاس۔ پہلی یہ قرآن کی آیت کہ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے، اللہ نے قرآن میں کہا مریم تجھے میں نے پاک رکھا، ایک دلیل۔ دوسری، بادشاہ پورے قرآن میں فاطمہ نام کا سورہ نہیں، مریم کے نام کا سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ مریم، لہذا مریم افضل۔ دربار میں بیٹھا ہوا تھا سجدہ کا محب، جس سے رہا نہ گیا، کہ بادشاہ یہ تیرے مولوی تیرے خوف کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ بادشاہ ہے نا، تلوار نیام سے نکالی، اس کی طرف دیکھ کے کہا یہ مولوی جھوٹ بول رہے ہیں، سچ کیا ہے؟ کہ سچ یہ ہے کہ فاطمہ مریم سے افضل ہے۔ کہ بغیر دلیل کے میں کسی کی بات کو تسلیم نہیں کروں گا، دلیل ہے تو سامنے لا، ورنہ تیرا بھی سر تن سے جدا کر دوں گا۔ کہ بادشاہ دلیل ایک نہیں کئی دلیلیں، ان کے پاس پہلی دلیل فاطمہ کے لیے۔ درباری مولویوں نے مریم کو افضل کہا، دو دلیلیں دی۔ پہلی دلیل کہ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، وطہرہ کے، مریم تجھے پاک و پاکیزہ رکھا۔ دوسری دلیل کہ فاطمہ اور مریم کے نام کا سورہ قرآن میں ہے۔ دو دلیلیں لائے تھے۔ اب یہ بندہ اٹھا کہ بادشاہ اب دلیلیں سن۔ مریم کے لیے اللہ نے ایک مرتبہ کہا وطہرہ کے، ادھر
بادشاہ تیرے مولویوں نے کہا ہے کہ فاطمہ کے نام کا سورہ قرآن میں نہیں، مریم کے نام کا سورہ ہے۔ بادشاہ سنو، مریم کے نام کا ایک سورہ ہے نا، فاطمہ کے نام کے قرآن میں 2 سورہ ہے، ایک سورہ طہر سورہ حلاقہ ہے، ایک سورہ کوثر ہے۔ کا بادشاہ یہ قصہ حل ہو جائے گا، کب حل ہوگا؟ کا حل اس وقت ہوگا جب غیب سے آسمان سے مریم کا بیٹا آئے گا، اور زمینوں سے غیب کے پردوں سے فاطمہ کا بیٹا آئے گا۔ نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھانے کا وقت ہوگا، فیصلہ اسی وقت ہو جائے گا جب فاطمہ کا بیٹا آگے ہوگا، مریم کا بیٹا پیچھے ہوگا۔ پھر پتہ چلے گا افضل کون، مفضول کون۔ شاعری کبھی کی نہیں، لیکن دل چاہتا ہے موضوع کے متعلق کوئی شعر کہہ دیا جائے۔ بادشاہ فیصلہ اس وقت ہوگا جب آسمانوں سے مہدی، جب آسمانوں سے عیسیٰ آئے گا، زمین سے امام محمد مہدی آئے گا، نماز کا وقت ہوگا۔ جو آگے کھڑا ہوگا وہ افضل، جو پیچھے کھڑا ہوگا وہ ہوگا مفضول۔ اور سن، مریم کا پدر عمران ہے گا، زہرا کا پدر محبوب خدا۔ مریم کا پدر عمران ہے گا، زہرا کا پدر محبوب خدا۔ مریم کا معزز شوہر نہ تھا، زہرا کو شرف حیدر ملا۔ تاریخ نے مریم کے آثار کا کب ہے ذکر کیا۔ کل مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ سارا خرچ کیا۔ کرار کا پوتا مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا، زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیز الزمانہ اس گھرانے کی عظمت کو پہچان لیتا، کبھی سیدہ نہ کبھی کوفہ، نہ شام نہ کربلا، ہر جگہ پہ نہ روتی سیدہ۔ عزیزان، یہ تو ہماری ترتیب ہوتی ہے نا کہ ہم نے محرم میں 1 کو 2 کو 3 کو 4 کو یہ پڑھنا ہے، ورنہ یہ جتنی شہادتیں حسین نے دیکھی تھیں، میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، یہ تو ایک شہادت ہم سے برداشت نہیں ہوتی جتنی شہادتیں علی کی بیٹیوں نے دیکھی تھیں۔ اللہ اکبر، بڑا نقصان ہوا علی کی بیٹیوں، جناب رقیہ کا بڑا نقصان ہوا۔ جناب رقیہ کے شہزادوں کی آج شہادت کے جملے عرض کروں گا، قریب سلام۔ آخری زندان جس میں شہزادے موجود تھے، اس داروغے کا نام تھا مشکور، جسے ابن زیاد نے سختی کے ساتھ 3 جملے کہے تھے کہ مشکور من طیب الطعام فلا تطعهما، اچھا کھانا نہیں دینا۔ میں گزارش کروں گا تمام برادران سے، بزرگوں سے، بچوں سے، بھائیوں سے، ذاکر واعظ خطیب کوئی ہو نہ دیکھا کرو آواز اچھی ہے، سر اچھی ہے، بس آل محمد کو پرسہ دینے کے لیے اپنے آنسوؤں کو گرایا کرو کہ آپ کے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے، آپ کی آواز کی قیمت کیا ہے۔ داروغہ من طیب الطعام فلا تطعهما، اچھا کھانا نہیں دینا۔ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ فَلَا تُسْقِهِمَا، ٹھنڈا پانی نہیں دینا۔ وَزِيقَ عَلَيْهِمَا سِجْنُهُمَا، اپنے زندان میں جتنی ہو سکتی ہے ان شہزادوں پہ سختی کرنا۔ مقتل نگار لکھتے ہیں دونوں شہزادوں کو الگ الگ زندان میں رکھا تھا۔ ایک دن شہزادے نے، بڑے شہزادے نے مشکور سے کہا، مشکور جتنی روٹی ہمیں ملتی ہے خود لے جاؤ، ایک بات مان لے۔ کہا کون سی بات؟ کہا مدت گزر گئی ہے میں نے بھائی کی شکل نہیں دیکھی، مجھے میرے بھائی سے ملا دے۔
اس نے زندان کا دروازہ کھولا. مدت کے بعد دونوں بھائی بچھڑے ہوئے ایک دوسرے کے گلے میں پانی ڈال کے گریا شروع کیا, رو رہے تھے. کوئی اتنی عظمت تھی رقیہ کے شہزادوں میں, یہ بھی پریشان ہو کے پوچھتا ہے تم ہو کون؟ شہزادہ چھوٹا بڑے سے کہتا بھائی زندان کی سختیاں تو وہی جو ہم برداشت کر رہے ہیں, اس کو بتا ہی دیں کہ ہم کون ہیں, شاید اس کے دل میں ہمارے بارے رحم آ جائے. شہزادوں نے بتایا نحن اطرت النبی, جس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے اس محمد کے شہزادے ہیں. اس نے شہزادوں کا سنا, قدموں پہ گر کے کہتا ہے معاف کرنا مجھے پتا نہیں تھا, میں اسی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں. ابن زیاد کی قید سے تنگ آ چکے ہیں, ہمیں رہا کر دے, قیامت والے دن اپنی دادی نانی زہرا سے تیری شفاعت کی ہم سفارش کر دیں گے. رہا کیا, تقدیر لے آئی ان شہزادوں کو حارث کے گھر. آدھی رات کے وقت ملعون ہانپتا کانپتا جب اپنے گھر میں پہنچا, اس کی بیوی محب اہل بیت تھی. یہ اتفاق اور تقدیر رہی ہے کہ فرعون کے گھر میں آسیہ, اس ملعون حارث کے گھر میں محب اہل بیت. کھانا دیا, اچھا بستر بنا کے دیا شہزادوں کو. شہزادے بستر پہ لیٹ گئے, عبادت کی. آدھی رات کے وقت یہ ملعون جب اپنے گھر میں پہنچا, بیوی پوچھتی ہے کہاں رہا ساتھ؟ کہتا ابن زیاد نے اعلان کیا جو شہزادوں کو پکڑ کے لائے گا اسے انعام دوں. یہ وہی قصے کہانیاں ہیں, مصائب ہیں جو ہر روز آپ سیدہ کو پرسہ دینا ہے. اس کی بیوی نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنے لیے جہنم نہ خرید, اطرت رسول سے وفا کر, محبت کر, اگر جنت چاہتا ہے. اسے سکون آیا, ملعون سو گیا. آدھی رات کے وقت اس کے گھر کے کونے سے رونے کی آواز ہے. اس نے بیوی سے پوچھا ہمارے گھر میں رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ جب اس نے پوچھا رونے کی آواز, بیوی نے بات پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی, اسے تسلی نہ ہوئی. اس نے بیوی سے کمرے کی چابی مانگی, بیوی نے چابی نہیں دی. اس ملعون نے اپنے گھر سے پتھر اٹھایا, تالے کو مارنا شروع کیا. اب جو ادب کا جملہ سننا چاہتے ہیں, اس نے تالے کو پتھر مارنا شروع کیا. مقتل نگار نفیس خطبہ یہ پڑھتے ہیں جب اس نے پتھر تالے کو مارنا شروع کیا, پتھر تالے کو نہیں لگ رہا تھا, رقیہ کے کلیجے پہ لگ رہا تھا. تالا توڑا, کمرے میں اندھیرا تھا, داخل ہوا, پوچھتا ہے کون؟ کہا تیرے مہمان. شہزادہ پوچھتے تو کون ہے؟ کہتا میں اس گھر کا مالک ہوں. پھر یہ پوچھتا ہے تمہارا تعارف کیا ہے؟ کہا نحن اطرت النبی, جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے اسی محمد کی اولاد ہیں. کہتا اجر رسالت دینا چاہتا ہوں. اس ملعون نے دونوں شہزادوں کے سروں کے بالوں کو پکڑا, زمین سے قدم اٹھنا شروع ہوئے. اس ملعون نے, خدا اس پہ لعنت کرے, غلام کو ساتھ لیا, بیٹے کو ساتھ لیا, فرات کے کنارے کی طرف چلنا شروع کیا. بازار میں لوگ آ رہے تھے, لوگ جا رہے تھے. شہزادے بازار میں لوگ آنے جانے والوں کو دیکھ کے کہتے پالنے والے دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے, ہماری زندگی کا آخری دن ہے. فرات کے کنارے پہ پہنچے, اس نے اپنے حبشی غلام کو تلوار دی, کہ جاؤ ان شہزادوں کے سر تن سے جدا کر. کیا عظمت تھی رقیہ کے بڑے شہزادے میں. جب غلام, حبشی غلام تلوار لے کے شہزادے کے قریب آیا, بڑا شہزادہ حبشی غلام کو دیکھ کے کہتا ہے تیری شکل میرے نانا رسول کے موزن بیال سے ملتی ہے, تو کون ہے؟ کہتا ہے تم بیال سے جانتے ہو؟ کہا ہمارے نانا رسول کا موزن تھا. تمہارا نانا رسول تم کون ہو؟ کہا جس محمد کا کلمہ پڑھتا اسی کی اولاد ہے. اس نے تلوار پھینکی, پانی میں چھلانگ لگا دی, بیٹے کو دی. بیٹا قریب آیا, کیا عظمت تھی رقیہ کے شہزادوں میں. بیٹا تلوار لے کے قریب آیا, جو ہی بیٹا تلوار لے کر قریب آیا تھا, شہزادے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیں موت کا خوف نہیں, تیری جوانی کا ڈر ہے, جہنم کا ایندھن بن جائے گی, اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچا لے. اس نے بھی تلوار پھینکی, پانی میں چھلانگ لگا دی. ملعون عزیزو جس نے ماتم کرنا ہے, ملعون خود تلوار لے کے شہزادوں کے قریب آیا. شہزادوں کی کیا عظمتی. شہزادے کہتے ہیں اگر تو عرب ہے, عربوں کا دستور ہے 3 باتوں میں ایک بات ضرور مانتے ہیں. اگر عرب ہے ہماری 3 باتیں ہیں, انہیں ایک
مسرور مان لینا. کہتا کون سی؟ شہزادے نے جملہ عجیب کہا انطلق بنا الی السوق، ہمیں بازار میں لے جا، ہمیں بازار میں جا کے فروخت کر، جتنا پیسہ ملے گا رکھ لینا، ہم قیامت والے دن تیری شفاعت کی دعا کریں گے، درخواست کریں گے. مقتل نگار لکھتے ہیں اگر یہ جملہ سن رہی ہوتی ماں یا سن رہی ہوتی کوئی بہن کے بھائیوں کو بازار میں بیچا نہیں جاتا. کہتا مجھے یہ شرط نامنظور ہے. شہزادے کہتے چلے اگلی شرط یہ ہے ہمیں زندہ ابن زیاد کے دربار میں لے جا، جتنا انعام تجھے ملے گا لے جانا، ہم تیری شکایت نہیں کریں گے. کہتا یہ بھی مجھے نامنظور. شہزادے کہتا پھر عرب ہے رد نہ کرنا، ہماری تیسری شرط ہے ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنے دے. شہزادوں نے فرات کے کنارے پہ 2 رکعت نماز ادا کی. میں مختصر کروں عزیزو، مقتل نگار لکھتے اس ملعون نے دونوں شہزادوں کے سر تن سے جدا کیے، فرات کے کنارے پہ دونوں بھائیوں کے جسم کو بہا دیا، اب سر لے کے پہنچا ابن زیاد کے دربار میں. جتنا بھی ظالم تھا ابن زیاد دیکھ کے دونوں شہزادوں کے سروں کو دیکھ کے تڑپ کے کہتا ہے ملعون تجھے رحم نہیں آیا؟ تجھے سر تن سے جدا کرتے وقت رحم نہیں آیا؟ اس نے بھی ایک سپاہی کو بھیجا، 4 شہزادوں کو قتل کیا ہے، وہاں جا کے ان کو قتل، اس کو قتل کر دو. اس ملعون کو قتل کیا. دونوں شہزادے ایک دوسرے کے بھائی کے گلے میں کٹے ہوئے گلے میں باہیں ڈال کے فرات پہ سفر کر رہے تھے. اللہ لے جائے آپ کو کربلا. کربلا کے ساتھ ہے دریائے فرات جہاں مسلم کے یتیم دفن ہے. اس بستی کا نام ہے مسیب. کیوں مسیب ہے؟ دونوں بھائی پانی میں سفر کر رہے تھے. ایک زمیندار اپنے کھیتوں کو پانی لگائے ہوئے تھا، اس کے سامنے ایک برقع پوش بی بی ہاتھ پہلو پہ رکھ کے اس کو کہتی مسیب میری چھوڑی کو دفن کر دینا، میں تیری جنت کی ذمہ دار ہوں. وہ زمیندار دے کے کہتا ہے جنت رسول کی بیٹی دے سکتی ہے. رسول کی بیٹی ہاتھ پہلو پہ رکھ کے کہتی ہے مسیب میری چھوڑی کو دفن کر دینا، میں رسول کی بیٹی بقیہ چھوڑ